لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب احترام معزز سامعین، باقبل جمعہ میں ہمارا موضوع تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور نیکی کرنے میں جلدی کرو اور نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ جانے دیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور نیکی کی طرف بڑھنے میں اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس شخص کو جنت عطا فرماتے ہیں اور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جنت کتنی ہوگی، اس کا حدود اربع کیا ہوگا، تو انسان کی سوچ اور فکر کی انتہا زمین اور آسمان ہے. ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کے حدود اربع زمین و آسمان جتنے ہیں. ورنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری جنتی جو اس دنیا سے چاہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوگا، جب وہ جہنم کی آگ میں جل کر اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا اور اس کے بعد سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، تو
اللہ اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے. اب وہ جنت ملے گی کیسی؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں، چلنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک انعم اللہ من النبیین، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء ہیں، والصدیقین سچے لوگ ہیں، والشہداء شہداء ہیں، والصالحین اور اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ وہ 4 طبقات ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے. اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یہی تقوی والے لوگ ہیں. اور جب تمہیں کہا جائے کہ چلو ان کے ساتھ، معاشرے میں ہر قسم کے لوگ سامنے آئیں گے، تو کونوا مع الصادقین، تم نے سچے لوگوں کے ساتھ جانا ہے. اور سچے لوگ تقوی والے لوگ کون سے ہیں؟ جن کے لیے اللہ آپ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو اس کی کچھ تفصیلات وہ اس اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں. آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ صفات میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تقوی والے لوگ وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، آسانی میں ہو یا مشکلات میں گرے ہوئے ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اپنے رب کے راستے میں خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یہاں یہ جملہ اس لیے عرض کرتا ہوں، اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. اگر ہماری نیت یہ ہو کہ زمانے کے لوگ ہمیں کہیں گے کہ بہت بڑا صدقہ کیا، لوگ یہ کہیں گے بڑا صحیح آدمی ہے، تو پھر ہم نے وہ دیکھی اللہ کے حوالے نہیں کی، بندوں کے حوالے کر، تو اللہ اس کا اجر بھی بندوں کے حوالے کر دیتا. پھر ان سے تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بڑی مانا کہ جب خوشی کی حالت ہوتی ہے تو وہ خوشی میں اتنے انعام نہیں ہوتے کہ اللہ کو بھول جائے. اور جب غم کا حالت، غم کا سما ہوتا ہے، تنگی کی حالت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مال دولت نہیں ہوتا، اور اس ماحول میں بھی صرف مال دولت کی طرف میں اللہ کو بھلا نہیں دیتے، بلکہ اس ماحول میں بھی اللہ کو یاد رکھتے. اور جب اس ماحول میں انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو مشکل میں ہوتا ہے تو پھر میں اپنے فرشتوں کی مجلس میں تجھے یاد کرتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے تعلق نیت پر ہے. بہت زیادہ دے دو، اللہ نے بہت قوت دی ہے، نیت صاف ہے تو اللہ بہت اجر دے گا. بہت زیادہ دے دیا، بہت پہاڑ جتنا دے دیا، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ملا، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ نصیب نہیں. آپ نے اپنا مال اس مخلوق کے حوالے کیا ہے کہ جو خود ضعیف ہے، خود کمزور ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہاں آپ اللہ کی رضا کی نیت کر کے دے دو، رب اس کی برکت سے مخلوق کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا کرتا ہے. اور اس نے بھی فرمایا
اللہ کی مخلوق پر جو فرض کھا کے خرچ کرتا ہے تو یہ ناحق کسی کا مال نہیں کھائے گا، اس لیے کہ یہ اپنے پاس پڑا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے اوپر کبھی غضب کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، اور کبھی ڈاکے کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، کبھی سود کی صورت میں، یہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق کو تڑپنے نہیں دے گا، نہ تڑپائے گا۔ اس لیے فرمایا ایسا شخص جس کی خوشحالی میں، بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا تقوی والا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور خرچ کرنا جو ہمت ہے، تھوڑا ہے وہ خرچ کرنا، زیادہ تو زیادہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ گھر میں کوئی مانگنے والا آیا تو کھجور کا ایک دانہ، کھجور میں انگور کا ایک دانہ، انگور کھاتے ہیں نا، ایک دانہ بچا، اب گھر میں ایک دانہ ہے، میرے کو پڑا ہوا ہے، دروازے پر دستک ہوئی تو جا کر وہ دے کے آئے کہ اس وقت میرے پاس انگور کا یہ ایک دانہ موجود ہے۔ اور عمران مولانا مشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ایک دانہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک کھجور صدقہ، حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک گٹلی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا۔ مدار دیت پر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی فضیلت دیا، تو لوگ خرچ کرنے کے لیے آئے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے آئے، بہت سارے لوگ سامان لے کے آتے تھے، جس کے بس میں جتنا تھا لے کے آتے تھے۔ ایک ایسا شخص آیا، آ کر اس کے اللہ کے رسول میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میں اپنے علاقے کا عزت دار آدمی، میری اچھی شہرت ہے، لوگ اچھے نام کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں، آقا آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرنے کے لیے آیا، بتاؤ کوئی ہے ہم سے عزت کا صدقہ کرتا؟ آقا میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا کیسے؟ یا رسول اللہ آج خدا میں عہد کرتا ہوں کہ میں علاقے کا معزز شخص ہوں، عزت دار شخص ہوں، جن کے برابر پنچایت کرنے والے شخص ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آقا آج خدا عہد کرتا ہوں اس ماحول میں کوئی مجھ پر ظلم کرے گا، کوئی مجھے برا بلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا، میں آج اپنے رب کے ساتھ اپنی عزت کا صدقہ کرنے آیا ہوں کہ میں بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اللہ کے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جس شخص کا مجھ پر حق کھڑے ہوئے، کون کہے کہ میرا اللہ آپ پر میرا حق، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم ساری زندگی سجدے میں گزارنے میں اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائے گا کون ہے جس کا آج مجھ پر حق ہے، کھڑا ہو جائے اپنا ادا کرو۔ خدا کون کھڑا ہو؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ہم نے آپ کی ذات کی خاطر اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا، ہم نے بدلہ نہیں لیا تھا، اس امید پر کہ آپ ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے میری ذات کی خاطر بھائی کو معاف کیا تھا، اس کے دل کو جملے برداشت کیے تھے، اس کا لب و لینا برداشت کیا تھا، اس کی غیبت چغلی، اس کا ظلم اور بربریت برداشت کیا تھا، باوجود اس کی کہ تم انتقام لے سکتے تھے، آپ نے میری دائر میں پھینک دیا تھا، آؤ میں آج اپنے رضا کا پروانہ تمہیں جاری کرتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے۔ مالی طور پر صدقہ کیا جائے، جانی طور پر صدقہ کیا جائے، حضور نے فرمایا سائن پیمانے پر آ جائے، اگر بکری کو کھر موجود ہے وہ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو، واپس نہ لٹاؤ۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا مسائل فلا تنہر،
سارے دروازے پہ آتے جھڑکنا نہیں ہے، دے دو۔ اکثر حضرات کہتے ہیں جو مانگنے والے آتے ہیں وہ دیں یا نہ دیں، فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب آ جائے تو اگر ہمت ہے تو کچھ نہ کچھ دے دو۔ آ گیا جو کیا تھا اللہ کے نام پر دے دو، تو ہمارے پاس جو کچھ دیا وہ اللہ کے نام پر دیا ہو۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فل پرافٹ 2 لاکھ پہ چل رہے ہوتے ہیں، کروڑ پتی پھر بھی مانگنے کی عادت ہے۔ اگر کنفرم ہو تو پھر ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ والکاظمین الغیظ، یہ پہلی بات میں سمجھائی تھی کہ تقوی والے لوگ اللہ فرماتے ہیں کون ہیں؟ جو غمی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے تب خرچ کرو، یہ میرا دوست ہے تب خرچ کرو۔ وہ قرابت داروں کو بھی خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی خیال رکھتے ہیں، دوستوں کو بھی خیال رکھتے ہیں، اور کبھی بدترین دشمن کسی مالی خسارے میں آ جائے، پریشان ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، آپ اندازہ لگے اللہ کو صدقے کیسے پسند ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی انسان کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس پر اجر کتنا ملتا ہے، انعام کتنا ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بازار میں ہوئی کون ہے؟ پوری دنیا کے فقہاء کا امام، امام اعظم، جن کی مرتب کردہ فقہ آج میں اور آپ پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ حنفی سے منسلک لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بازار میں ایک شخص آیا، ننگی گالیاں، برا بھلا کہا، حضرت کو غصہ پڑا ہے، غصہ پی گیا، نوجوان تھا، حضرت گھر چلے گئے اور گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہوئی تھی اور اچھی خاصی اشرفیاں تھال میں ڈالی، لے کر اس آدمی کے دروازے پر گیا، دستک دی تو آگے اس نے دروازہ کھولا، امام صاحب اشرفیوں کا پورا یہ تھال لے کر حاضر اور کہنے لگے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کس چیز کا شکریہ؟ میں نے تو آپ کو گالیاں نکالی ہیں۔ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ آپ نے میری بہت ساری نیکیاں، اپنی بہت ساری نیکیاں آج مجھے دی ہیں، اور میرے بہت سارے گناہ آج کی اس عمل کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں۔ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ آپ کے پاس وہ نیکیاں جو تھی میرے پاس نہیں تھی، آج آپ نے وہ نیکیاں مجھے دی ہیں۔ میں نے اگرچہ برداشت کیا ہے لیکن آپ کی نیکیاں مجھے مل گئی، آپ نے جو سلوک کیا اس نیکیاں کے مجھے ملنے کی وجہ سے میں آپ کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں۔ یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ قبول فرما دیجیے۔ شرمندہ تھا، شرمندہ ہونے کے بعد پاؤں پکڑے، معافی مانگی، حلقے میں آیا اور مدرسے میں داخلہ لیا، امام صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایسا شاگرد بنا کہ دنیا میں بڑے علماء کے نام سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے، امام صاحب کا زمانہ، ان حضرات کا زمانہ ایک گزرا تقریبا۔ کچھ لوگوں کی بازار میں بحث اور باسم نے کہا کہ امام صاحب اچھے ہیں، بڑے عالم ہیں، دوسرا کہا سفیان ثوری بڑے ہیں۔ امام صاحب کا جو مخالف تھا کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دن کو قیلولہ کیا کرتے تھے، رات کو نہیں سویا کرتے، تو کیا قیلولہ کے جا کے دروازے پر دستک دی، حضرت بیدار ہوئی، تھوڑا وقت ہوتا ہے سونے کا اور بیٹا نیند خراب ہو گیا تو نہیں آتی، کہنے لگا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو سوچنے کا حضرت مسئلہ پوچھنا کر کے بھول گیا۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت اتنے مسئلے جمع کیے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے، جب سامنے آتے ہیں سب کچھ بھول جاتا۔ لیکن اس کے ذہن میں شرارت تھی۔ امام صاحب فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کل آیا، اگلے دن پھر آیا، اسی وقت آیا،
پھر یہی کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، حضرت نے فرمایا پوچھو. پھر کہنے لگا حضرت بھول گیا. حضرت فرمایا کل آنا. اور جب تیسرے دن آیا اور انسان کی نیند اتنی غالب آ جائے، بے بس ہو جائے، اور تیسرے دن آ کر سوال پوچھتا ہے اسی وقت کہ حضرت یہ بتائیں کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے؟ اب بتائیں کہ گستاخانہ سوال ہے کہ میں ایک طرف بیٹھا تھا، کسی صاحب کا فون آیا، مطالعہ کر رہا تھا تو سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو فون آیا، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میرے سر کے بال جھڑتے ہیں. میں نے کہا یار سر کے بال جھڑنے کا تعلق تو فتوے کے ساتھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سر میرے سر کے بال جھڑتے ہیں. شاید سے شرارت کی گئی تو میں نے پھر فوراً کہا کہ آپ تیل لگائیں. بس اتنا میں نے کہا تیل لگے اور میں نے فون نیچے رکھ دیا. استاد جی نے فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ ساتھ میں نے پوچھا. میں نے کہا جی پوچھ رہے ہیں کہ میرے سر کے بال جھڑتے ہیں تو میں کیا کرتا؟ تیل لگانا. اس کا حل تو تیل لگانا ہی ہے. تو سوالی اس انداز سے سوال کرتے ہیں بعض دفعہ. امام صاحب سے فرمایا کہ بتاؤ پخانا میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا پخانا میٹھا ہوتا ہے. بس دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ کہ مکھی ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، نمکین چیز پر نہیں بیٹھتی. قدموں میں گر گیا. کہنے لگا سوال پوچھنا میرا مقصد نہیں تھا. ہمارے ساتھی میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ اچھے ہیں، وہ بڑے منصب پر فائز اخلاق کے طور پر، یہ سفیان ثوری ہیں. 3 دن سے میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے سے آیا تھا. آپ نے جس تکبر کے ساتھ میرے ساتھ مظاہرہ کیا، میں آج آپ کے اخلاق کا برگزیدہ ہو کر واپس جا رہا ہوں. والکاظمین الغیظ، غصہ کو پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس پر اللہ اجر بڑھا دیتا ہے. حضور نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیصمت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کرے. من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا. غصے کو پینے والے لوگوں کی شان کیا ہے؟ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کے ایک بیٹے کا نام تھا علی. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں. ایک مالی وضو کروا رہی ہے، اس کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا گرا. حضرت کے سارے کپڑے بھیگے. غصہ آیا، اور جب غصہ آیا یہ باندھی بڑی اللہ والی تھی، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ خوشی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے ہیں، ایمان والوں کی علامت ہے. اور بالکل خاموش ہو گئی اور ایسا تھا جیسے غصہ آیا ہی نہیں. خان والا رسول تو تھا. جب اس نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے فوراً فرمایا والعافین عن الناس. ایمان والوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ معاف بھی کرنے والے ہیں. غصہ آ جائے، ایک غصہ پینا ہے لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ ہوتا ہے. فرمایا نہیں والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب وہ بھی بڑی سیانی تھی، رحمت کا سمندر جوش میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور خاندان نبوت میں صحابت وہ ایک بہت بڑا عنصر ہے. کہنا یہ واللہ یحب المحسنین، اسی آیت کا آخری حصہ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. کپڑے خراب ہوئے، غصہ آیا، اس نے آیت پڑھی، انہوں نے فوراً عمل کیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ایمان والے ہیں. جا تجھے معاف کر دیا، دیکھا معاملہ ٹھیک ہے. فوراً کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. حضرت نے فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے آزاد بھی کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے زمین آسمان سے بڑھ کر جنت تیار کر کے رکھی ہے. آج اور آپ اپنے دل کے اندر اپنے دل کو پٹول کر کے دیکھیں، گربان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آج سے کوشش کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے
کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.